السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم سبق جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کی ہم پہلے بھی ویسے پڑھ چکے ہیں، لیکن ہم اس کی دہرائی کریں گے۔ اس کا جو پہلا ہے نقطہ ہے وہ ہے صداقت، جس کا مطلب ہے سچائی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آپ کی سچائی کا اعتراف جو تھے آپ کے دشمن بھی کرتے تھے، جس میں سے ابو جہل بھی تھا، وہ آپ کا بدترین دشمن تھا، لیکن وہ پھر بھی آپ کو جھوٹا نہیں کہتا تھا، آپ کو سچا کہتا تھا۔ اب دوسرا پوائنٹ ہے امانت و دیانت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت امانت دار اور دیانت دار تھے، اور جو ہے بے شک ان لوگ ان کے خلاف تھے، کافر تھے اور ان سے دشمنی رکھتے تھے، لیکن پھر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانتداری کی وجہ سے اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے، اس لیے ان کو جو ہے الامین یعنی الامین کا لقب دیا گیا۔ پھر آگے ہے حسن سلوک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے بڑوں، بچوں، چھوٹوں اور رشتہ داروں، ہمسایوں کے ساتھ محبت اور پیار کا سلوک کرتے تھے۔ جب آپ بات کرتے تو نرم لہجے میں کرتے، کسی کو برا نہ کہتے، کسی سے بدلہ نہ لیتے تھے، اور سب کے لیے دعائے خیر یعنی اچھی دعا بھی کرتے تھے۔ اس کا ایک جو ہے وہ ثبوت یہ بھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو پتھر مارے اور آپ کو لہو لہان کر دیا، لیکن پھر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا نہیں دی، بلکہ ان کے حق میں دعا فرمائی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو اپنے غلام پر ظلم کرتے ہوئے دیکھا تو جو ہے اگلے دن جا کر اس غلام کو آزاد کروا دیا، اور آپ بچوں کے ساتھ بھی کھیلتے تھے، انہوں نے سواری پر بٹھا لیتے تھے۔ آگے ہے رواداری، جس کا مطلب ہے برداشت کرنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رواداری اور کسی کی بات کو برداشت کرنے کا بھی حکم دیا ہے، یعنی کہ اگر آپ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہو یا دین اسلام کو پھیلا رہے ہو تو تب بھی آپ پر فرض ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کی باتوں کو برداشت کرو۔ تو اس طرح ایک اور واقعہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نجران جو حسائیوں کا ایک وفد تھا، وہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو ہے رہنما اس کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے قبول نہیں کی، تب بھی آپ نے جو اس کو کچھ نہیں کہا اور نہ اس کو مجبور کیا۔ آگے آتا ہے صبر و تحمل، صبر اور تحمل جس کے دونوں معنی تکالیف برداشت کرنا ہے، تحمل کے معنی بھی برداشت کرنا کی آتا ہے، یعنی اگر زندگی میں آپ کی بہت سی مشکلات آتی ہیں تو آپ اس کو برداشت کرنا چاہیے اور آگے حوصلے سے آگے بڑھنا۔ اب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہر مصیبت و مشکل میں بھی صبر و تحمل سے کام لیتے تھے، اور اس کا واقعہ یہ بھی ہے کہ کفار مکہ جو تھے آپ پہ آوازیں کستے، آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، تو کوڑا کرکٹ بھی پھینک دیتے اور جو ہے آپ کو مختلف طریقوں سے تنگ کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی ان کو برا بھلا نہیں کہا بلکہ برداشت کیا۔ اس لیے اب ان باتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے، اور جو ہے وہ ہر میدان میں ہر تکلیف کو اور مشکلوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے مختصر سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے حق میں کیا دعا فرمائی؟ آپ نے یہ دعا فرمائی تھی، اللہ طائف والوں پر رحم فرما کیونکہ یہ تیرے نبی کو نہیں جانتے۔ جب طائف والوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا تب آپ نے یہ دعا مانگی تھی۔ اس کے بعد دوسرا ہے کہ رواداری سے کیا مراد ہے؟ رواداری سے مراد ہے لحاظ کرنا، یعنی لوگوں کی کوئی ایسی بات برداشت کرنا جو ہماری سوچ کے خلاف ہو۔ تیسرا سوال ہے صبر و تحمل سے کیا مراد ہے؟ صبر و تحمل دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، یعنی کہ ان کے مطلب دونوں کے ایک ہی ہیں، جس کے معنی ہیں برداشت کرنا اور زندگی میں آنے والے واقعات کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اب چوتھا سوال ہے کہ غلاموں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کی غلطیوں کو اکثر معاف کر دیا کرو، اللہ تمہیں کثرت سے معاف کرتا ہے، یعنی کہ اگر تم نے گھر میں غلام رکھا ہے تو تم اس کی غلطیوں کو معاف کرو اور جو ہے وہ ان سے اچھا سلوک کرو۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ اب آپ نے اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، اور جن کے پاس یہ سوالات موجود نہیں ہیں ان کو اپنی کاپیز میں لکھنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔